میں ہوں پارس اور میرواہ گورچانی میں 3 معصوم بچیوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے سر کاٹ کر کالی ماتا کے قدموں میں رکھ دیے گئے۔ قتل کے اس بھیانک واردات کی نشاندہی کی ہے شبیر نے۔ میرپور خاص کے نواحی علاقے میرواہ گورچانی میں ایک پجارن نے اپنی 3 معصوم بیٹیوں کے سر تن سے جدا کر کے انہیں کالی ماتا کی بھیٹ چڑھا دیا، جبکہ مبینہ طور پر شوہر کی خواہش پوری کرتے ہوئے اس کا گلا بھی کاٹ دیا۔ کالی ماتا کی بھیٹ چڑھائی جانے والی بچیوں میں 7 ماہ کی دودھ پیتی بچی بھی شامل تھی۔ اسٹیٹمنٹ دی اس کے شوہر نے ان کو یہ کہا کہ بچوں کی سیکریفائس کر دی۔ تقریباً 4 بجے اس کی بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً 6 سال ہے، اس کو جھولے کے نیچے اس کا گردن کاٹا گیا، اس کے شوہر نے یہ گردن کاٹا۔ اس کے بعد دوسری بچی جس کی عمر تقریباً 4 سال ہے، اس کو وہ لے آیا اور اس کا گردن تن سے جدا کیا گیا۔ پھر تیسری بچی کی باری تھی جس کی عمر تقریباً 1 سال تھی، اس کا گردن اس نے کاٹا اور پھر اس کے باقی بدن کو صاف کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ میگواڑ خاندان سے تعلق رکھنے والے بھگت ٹکم داس اور اس کی بیوی شریمتی بھاوی داس نے ہندو مت کی مقدس رات نوراتری میں کالی ماتا کی پوجا کا خاص اہتمام کیا۔ گھر کے بالائی حصے میں کالی ماتا کے مندر کو سجایا گیا اور دونوں میاں بیوی رات بھر پوجا پاٹ میں مصروف رہے۔ میڈیا کے سامنے اس بھیانک واردات کا اعتراف کرتے ہوئے شریمتی بھاوی داس نے بتایا کہ تینوں بچیوں کو اس نے اور اس کے شوہر نے مل کر باری باری ذبح کیا اور ان کے سر کالی ماتا کے قدموں میں ڈال دیے۔ بھاوی داس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 10 روز قبل اس کے شوہر ٹکم اس سے کہا تھا کہ کالی ماتا بھیٹ مانگ رہی ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ پولیس اور میڈیا کے سامنے بھاوی داس نے بتایا کہ تینوں بچیوں کی قربانی دینے کے باوجود جب کالی ماتا نے اپنا درشن نہیں کرایا تو اس کے شوہر نے کہا کہ کالی ماتا مزید قربانی مانگ رہی ہے، جس پر اس کے شوہر نے اپنی بھیٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ مارو پتی میں کالی ماتا ری پوجا کرتا کہ کالی ماتا بلی مانگے دیتے اپنے کے جیوی سے کالی ماتا نے سوکریاں نے جیتی ہے۔ بھاوی داس کا کہنا ہے کہ بچیوں کو ذبح کرنے کے دوران وہ خاموشی سے پوجا میں مصروف رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح 6 بجے وہ اور شوہر نیچے اترے جہاں بھاوی داس کا دودھ نکال کر ساس کو دیا اور دونوں میاں بیوی دوبارہ اوپر کی منزل پر چلے گئے جہاں ان کی بچیوں کے سر کالی ماتا کے قدموں میں رکھے ہوئے تھے۔ 3 بچیوں کی قربانی دینے کے باوجود ماتا نے اپنا درشن نہیں کرایا تو اس نے شوہر کی خواہش پر اسے بھی ذبح کر دیا۔ کو پکار سن کر نیچے کی منزل میں موجود رشتہ دار اور اوپر گئے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ خود ان کی زبان۔ دوسرے منگل کو میں یہیں بیٹھا ہوا تھا اور ایسے رڑ ہوئی تو میں بولا وہ چھوکری یہ سیڑھی ہے نا وہ ایسے گر گئی ہوگی، میں بھی ادھر بعد میں تو میں اوپر نہیں گیا ہوں، میں پھر نیچے رہا سمجھ گیا تو یہ واقعہ بن گیا۔ پھر بڑھنے کے بعد دروازہ کھلا جا دیکھا تو پہلے شیشے میرے کو نظر آئی 3 بہنوں کی، پھر میں نے پینگے کے اندر دیکھا تو گردنا پڑی تھی، جب نیچے دیکھا تو بھائی کٹا پڑا تھا، بھابھی بیٹھی تھی ساتھ میں۔ کی رات تھی، ساری رات عبادت کری تھی میاں بیوی نے، اور اس کے بعد صبح جیسے ہم بھاگ کے گئے اس ٹائم تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یہ بھی کٹ چکا تھا، 3 بچیاں بھی کٹی ہوئی تھی۔ اس لرزہ خیز واردات کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ادھر جا کے دیکھا تو بچوں اور ٹیکم کی بھی گردن تقریباً الگ ہی تھی، تھوڑی بہت لگی ہوئی تھی۔ اس ٹائم وہ گردن دیکھنے کے بعد محلے میں تقریباً مقصد خوف و ہراس پھیل گیا تھا، ہر آدمی مقصد ڈر رہا تھا، بچے بھی ڈر رہے تھے۔ پڑوسیوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹکم داس کافی عرصے سے کسی غیبی مدد کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا لاکھوں روپے کا پرائز پونڈ بھی نکلا ہے کہ پیسے ویسے مقصد اس کو نکلے ہیں کچھ، وہ مکان وکان بنانے کی بات تھا کہ بھائی میں کوئی مکان بناؤں گا، اچھا مکان بناؤں گا۔ ایک
पड़ोसी का कहना है कि इस अमल के दौरान खुद भावी दास भी जख्मी हुई थी। ये बात अभी तक मुअम्मा बनी हुई है कि क्या श्रीमती भावी दास ने खुद को भी हलाक करने की कोशिश की थी। पुलिस ने दावा किया है कि भावी दास ने अपनी 3 मासूम बच्चियों और शौहर को कत्ल करने के बाद अपने पेट पर चाकू मारे थे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी, जबकि उसके जख्म को बंद करने के लिए टांके भी लगाए गए थे। टिकम दास के रिश्तेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि ये टांके भावी दास के भाई ने लगाए थे, जो कंपाउंडर का काम करता है। ये टांका इसके भाई रतन है, उसने लगा दे, पता लगा। हाँ, वो कुंदरी रहता है, डॉक्टर है। हाँ, कंपाउंडर ही करता है। हाँ, मैंने डॉक्टर होगा। भावी दास के जख्मों पर टांके लगाने का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका। ताहम पुलिस ने भावी दास के भाई को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चियों और शौहर को काली माता की भेंट चढ़ाने के बाद भावी दास दरवाजे पर खड़ी होकर चीख रही थी और पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि उसकी बच्चियां और शौहर दोबारा जिंदा हो जाएंगे। औरत भी जो है ना यही बोल रही थी कि भाई ये जो है ना तकरीबन जिंदा हो जाएंगे, 2-3 दिन के बाद ये जिंदा हो जाएंगे, ये लाशें यहीं पड़े रहने दो, ये खुद ही जिंदा हो जाएंगे। मालूम हुआ है कि टिकम दास ने वाक़े से पहले अपने घर पर सत सारंग भजन की एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की थी, जिसमें इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का कहना है कि टिकम दास कुछ दिनों से खासा मजहबी हो गया था और वो किसी अनदेखी कुव्वत का हाथ थामना चाहता था। टिकम दास ने दोस्तों को बताया था कि उसका 5 लाख का इनामी काली माता ने उसे शक्ति दी है, जिसके बदले माता भेंट मांग रही है, इसलिए महादेवी को बलि तो देनी पड़ेगी। टिकम दास के करीबी दोस्तों और महल्ले वालों का यह भी कहना है कि भावी से शादी के बाद टिकम दास का दुनिया से जी उचाट हो गया था। उसकी बीवी श्रीमती भावी शादी से पहले ही काले जादू की माहिर समझी जाती थी और लोग उसे भक्ति या भुगतानी कहने लगे थे। तावीज गंडों की वजह से उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसने टिकम दास को भी अपने रंग में रंग दिया था और वो भी काले जादू का माहिर बन चुका था, जिसके बाद टिकम दास लोगों को तावीज गंडे देने के अलावा सट्टे और प्राइस बॉन्ड के नंबर भी बताने लगा था। हिंदू मत के मुताबिक नवरात्रि ताकत की देवी काली माता का एक बड़ा त्योहार है। त्योहार पर माता उसे खुश करने के लिए चढ़ावे चढ़ाते हैं। क्या हिंदू धर्म